खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक नए गेस्ट के साथ मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई आबद जॉन साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर शहर से है और गड़ी शाह में उनका मेन चर्च है और जीसस मिनिस्ट्री चर्च के वो फाउंडर और चेयरमैन है। और खुदा ने अपने बेटे को बेशुमार बरकत से माला माल किया है और आज मैंने इस खूबसूरत शो में उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल और अमीक सच्चाइयों को आज आप तक पहुंचा सके। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूं आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं बड़ा अहम टॉपिक है और पुरफजल टॉपिक है, और वो है सताइश। हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि वो उसकी सताइश करे, वो उसकी हम्द करे। तो आज कलाम में से सताइश के ताल्लुक से बेशुमार बातें और पुरफजल और खूबसूरत बातें आज खुदा के खादिम पास्टर आबद जॉन आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कि सताइश के ताल्लुक से खूबसूरत बातें आप तक पहुंचे, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। शुक्रिया भाई साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे सताइश के ताल्लुक से। तो मैं जी। समझता हूं कि ये बड़ा अहम टॉपिक है जी कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग परस्तिश सताइश करते हैं। बाज लोग हम देखते हैं कि मेन तो खुदा की परस्तिश और सताइश करनी चाहिए, जी और इस दुनिया में रहते हुए लोगों ने अपने अपने खुदा बना लिए हैं, वो उनकी परस्तिश और सताइश करते हैं। तो इस वक्त हजारों लाखों लोग हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं ईमान रखता हूं कि जब खुदा अपने जलाल के लिए आज सताइश के ताल्लुक से आपको इस्तेमाल करेगा कि आप पुरफजल बातें हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही पूछना चाहता हूं कि सताइश बेसिकली क्या है। आप इस ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को क्या कहेंगे? खुदा यसु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और आज सताइश के ताल्लुक से जब हम सीखेंगे तो सताइश जो है वो उदासी और रूहानी शिकस्तगी को दूर करती है और नए दरवाज़े खोलती है। ये सताइश है। इसलिए खुदाई कुदूस ने जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 43वां बाब और 21वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है। तो खुदा ने वहाँ पर अपने बंदा के ज़रिए से बताया कि मैंने इन लोगों को किस लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, ताकि ये मेरी क्या करें? हम्द करें, सताइश करें। सताइश वो अनमोल मोती है। जब हम खुदा की सताइश करते हैं तो खुदा उन्हें पसंद करता है आमीन। और खुदा उससे खुश होता है और खुदा वजद में आता है जब हम सताइश करते हैं, उसकी हम्द करते हैं। तो फिर ये रूहानी दुआई के तौर पर भी सताइश जो है वो काम में आती है। जब कहीं पर भी आपको उम्मीद ना नजर आए तो आप खुदावंद की सताइश करना शुरू करें तो बंधन खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, कैद खाने की न्यू हिल जाती है। आमीन। प्रेज गॉड। तो ये है सताइश का मतलब कि जब हम सताइश करते हैं हमारा लिंक खुदा कुदूस के साथ होता है, खुदा बाप के साथ, बेटे के साथ, रूल कुदस के साथ हमारा लिंक हो जाता है। तो पादरी साहब, ये बड़ा अच्छा मतलब आपने बताया कि सताइश का क्या मतलब है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सताइश तो बड़े लोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल सताइश कौन कर सकता है? इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? पाजी साहब, बाइबल में जो बताया गया कि कौन सताइश कर सकता है, तो वो कर सकता है जिसकी ज़िंदगी में पकीज़गी होगी और गुनाह से मुबर्रा होके खुदावंद में चलकर वो खुदा की सताइश कर सकता है। ज़बूर 145 की एक आयत यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उसकी 21वीं आयत में लिखा है, मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल आबाद
مبارک کہے گا. آمین. یہاں پر دیکھیں کہ جو پاک دل ہوگا اس کا خدا قدوس کا نام پاک ہے، اور جو خود پاک ہوگا وہی اس کا نام لے گا اور وہ ستائش کر سکتا ہے اور اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو جو پادری صاحب ستائش گناہ بھی اندر آپ نے کہا ہے کہ اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو اس کی ستائش یا پرستش خدا قبول کرتا ہے. تو بعض لوگ تو سم ٹائم آپ نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ بھی اندر گناہ بھی ہیں تو سٹیج پر پرستش بھی ہو رہی ہے، ستائش بھی ہو رہی ہے. بعض لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی بھی، اور بھی نشے کر کے تو وہ خدا کی کہتے ہیں ہم حمد کر رہے ہیں، ستائش. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس طرح ہے، پادری اسکیل صاحب کے ساتھ ایک جگہ پر ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ سوال کلیئر کیا. انہوں نے بتایا کہ پرستی جو ہے نا یہ انمول موتی ہیں، ستائش انمول موتی ہیں. لیکن دو مثالیں انہوں نے دی. انہوں نے بتایا کہ پرستی جو ہے جس طرح فلٹر کا پانی، صاف ستھرا پانی انسان پینا پسند کرتا ہے، اور خدا بھی ہماری اچھی پرستش، پاکیزہ پرستش کو پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص ایک گٹر میں سے پانی لے کر کوئی پی سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پیے گا، کوئی پسند نہیں کرے گا. ہم انسان ہوتے ہوئے نہیں پسند کرتے. تو جو لوگ شراب نوشی کر کے گناہ آلودہ ہو کر خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور آپ نے آلموسٹ دیکھا ہوگا کہ وہ پرستش کے لیے پیسے بھی لیتے ہیں اور آتے ہیں، جب پرستش کرتے ہیں کلام وہ نہیں سنتے، وہ نکل جاتے ہیں اور یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرستار ہیں. ان کا بڑا بڑا نام بینروں پہ لگایا جاتا ہے اور اس طرح کرتے ہیں. تو پرستی جو ہے وہ پاک دل سے ہوتی ہے. ستائش جو ہے خدا کی حمد جو ہے وہ پاک دل سے ہوتی ہے. اور جب پاک دل سے ہوتی ہے تو لوگ جو مایوسی اور کافی نا امیدی میں آتے ہیں عبادات میں، تو جب اچھی پرستش ہوتی ہے، پاکیزہ پرستش ہوتی ہے، تو بندھن کھل جاتے ہیں، وہ رہائی پا کے جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں بحال ہوتی ہیں اور پھر وہ گواہیاں بھی دیتے ہیں. یس. تو جب کوئی روح اور سچائی سے ستائش یا پرستش کرتا ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے کا ایک ریفرنس بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے. پولس اور سلاس دونوں جو ہیں قید خانہ میں ہیں، پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کہ سارے قیدی سو رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنی آواز بلند کی، حمد کرنا شروع کی، اپنے ہونٹ خدائے قدوس کے لیے کھولے، تو نہ صرف یہ ان کی بیڑیاں کھل گئیں بلکہ قید خانے کی نیو بھی ہل گئی اور سارے قیدی رہا ہو گئے. آمین. اور یہ خالص لوگ، خالص پرستش کرنے والے لوگ وہاں پر ہی رہے، وہ بھاگے نہیں ہیں. انہوں نے کہا، دروگے سے کہا کہ ہم یہاں پہ ہیں. دروگے نے اپنے آپ کو مارنا چاہا کہ سب تو بھاگ گئے ہیں، گورنمنٹ بھی مجھے مار دے گی، سزا دے گی. لیکن یہ اچھے پرستار جو ہیں وہ وہاں پر کھڑے رہے. انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہماری وجہ سے یہ سب گئے ہیں تو ہم ابھی بھی نہیں جائیں گے. تو پھر وہاں پر دیکھیں اس دروگے نے کہا، انہیں اپنے گھر لے گیا، ان کے پاؤں دھوئے، اور پھر اس نے ایک لفظ وہاں پر کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں. تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آج بھی پرستش کے اثرات، نتائج یہ ہیں کہ وہ ہماری تاریکیوں کو، ہماری مایوسیوں کو، نا امیدیوں کو، سب کو ختم کر دیتی ہے. جو اچھی ستائش ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، ستائش جو ہے جب ہم روح اور سچائی سے کرتے ہیں تو بندھن کھل جاتے ہیں، ہماری روح، جان، بدن میں عجیب کام ہوتے ہیں اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آمین. تو پادری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ستائش پرستی سے بندھن کھل جاتے ہیں. جی. سلاس اور پالوس قید خانے میں تھے، ان کی بیڑیاں کھل گئی.
اور آج کے دور میں ایماندار بعض قید خانے میں تو نہیں جاتے، بعض کو تو یہ میں کہتا ہوں شرف حاصل ہوتا ہے مسیح کی خاطر جی وہ قید خانے میں ڈالے جاتے، بعض یہاں پر ہی رہ کے ابلیس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ایسی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں جو کیا کہہ لے کہ اپنے ایمان سے بھی بعض ٹیڑھے ہو گئے ہیں، جی منحرف ہو گئے ہیں۔ جی تو آپ ان کو کیا موٹیویشن دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کی ستائش یا پرستش کرے تاکہ وہ جن بندنوں میں باندھے ہوئے ہیں وہ ان کے بندن کھل جائیں، بیڑیاں کھل جائیں، تو خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے، اور اس میں یہ ہے آلموسٹ اس فی زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں لیکن پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ان کے سامنے ہے، لیکن جب کوئی اچھا خدا کا ستائش کرنے والا ہوگا، اگر وہ خدا کے کلام پر نگاہ کرے گا، اس کو مد نظر رکھے گا، داؤد کی ایک ہی ادا خدا کو پسند آئی ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اس پر آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اس نے خدا کی ستائش کرنا نہیں رکا، ہر حالات میں، ہر ماحول میں اس نے خدائے قدوس کی ستائش کی ہے، حمد کی ہے، اور پھر دیکھیں خدا کو یہ کہنا پڑا ہے، بائبل فرماتی ہے کہ خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا، اور وہ کون ہے؟ داؤد ہے۔ تو کیوں بارہا جب ہم زبوروں کو پڑھتے ہیں تو وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں خدا کی ستائش کرتا ہے، حمد کرتا ہے، اس کے ہونٹ ہر وقت اس کے لیے کھلے رہتے ہیں، اس کا دل ہر وقت خدا کے لیے کھلا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ان گمراہیوں میں، تاریکیوں میں جاتے ہیں، جو صرف نام سے ہی مسیح ہیں، نام سے ہی ایماندار بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی روح خدا کے ساتھ نہیں جڑی۔ یس، تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ خدا کے خادم نے بتایا کہ جب ستائش کی جاتی ہے پاک دل سے تو خدا اس ستائش کو، پرستش کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ داؤد کو دیکھیں تو داؤد کو خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے، کیونکہ خدا کے خادم نے بتایا اکارڈنگ ٹو دا بائبل، حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی رونما ہو رہے تھے، جو داؤد تھا وہ ہر حال میں اپنے خداوند کی ستائش اور پرستش اور حمد کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ بیابانوں میں بھیڑ بکریاں بھی چراتا، گو وہ روٹی وقت پر کھاتا یا نہیں کھاتا، لیکن خدا کی ستائش وہ ضرور کرتا تھا۔ تو ناظرین مزید اور اچھی اچھی باتیں خدا کے خادم سے سنیں گے، تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پر فضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا داؤد کے تعلق سے، جو باتیں خوبصورت خدا کے خادم نے بتائی تھی کہ داؤد خداوند کو پسند آیا، اس کے دل کے موافق تھا۔ تو اس زمین پر رہتے ہوئے کو آپ کسی ایریا میں ہیں، کسی علاقے میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، اگر آپ دل کے ساتھ خداوند کی ستائش کریں گے تو خداوند آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا ہر جگہ پر آپ پر نگاہ رکھتا ہے، اپنا ہاتھ بھی بڑھاتا ہے اور ہمیں دیکھتا بھی ہے۔ اگر دل کے ساتھ آپ ستائش کریں گے، حالات جیسے بھی ہوں، مشکلاتیں جیسی بھی آئیں یا بڑی ہوں، اس سے مت گھبرائیے، اپنے خدا کی داؤد کی طرح ہر حال میں پرستش اور ستائش کریں گے تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا۔ مزید ہم آگے بڑھیں گے تو پادری صاحب، جب ایماندار پرستش کرتا کرتا بعض دفعے رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کہ پرستش میں ایک ایماندار کب تک قائم رہ سکتا ہے، یا یہ پرستش اس کے اندر کب تک اسے زور دے سکتی ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ ستائش، پرستش جو ہے یہ انسان کی آخری سانس تک اسے کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس تجربے میں سے گزرے ہیں
ان کی زندگیاں بابرکت نظر آتی ہیں. اور بائبل مقدس میں بہت سارے انبیاء ہیں, بہت سارے خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے آخر تک خداوند کی پرستش ستائش کی ہے, اور وہ جان دینے تک وفادار رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں زندگی کا تاج ملے گا. اور ستائش جو ہے یہ وہ ایک تجربہ ہے ستائش کرنے کا ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں. وہ جب ستائش کرتے ہیں تو ان کے حالات چینج ہو جاتے ہیں. وہ ساری سچویشن جو شیطان لانا چاہتا ہے, گمراہیاں لانا چاہتا ہے, اس میں ستائش جب ہم کرتے ہیں تو خدا ہمیں قوت توانائی دینا شروع کر دیتا ہے, اور پھر ہمارے زخموں کو, ہمارے دکھوں کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیتا ہے. تو ستائش جو ہے وہ آخری دم تک ہمیں کرنی ہے, اس کی پرستش کرنی ہے. اور داؤد نے بار بار کہا کاش میرا دھیان تجھے پسند آئے. وہ یہی کہتا ہے کہ میں کیسی ستائش کر رہا ہوں, میں کیسی پرستش کر رہا ہوں. خدا میرا دھیان تجھے پسند آ جائے, میرے خیال تجھے پسند آ جائیں. زبور 103 میں اس نے کہا کہ ہمیں کسی نعمت کو فراموش نہیں کرنا. خدا کی ستائش ہر نعمت کے لیے کرنی ہے, خدا کی حمد ہر نعمت کے لیے کرنی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میرا وجود ہے میں کیا کروں گا, ستائش کروں گا. یہ ستائش کا وقت ہے, یہ ستائش کے نتائج ہیں کہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے خدا کی ستائش کرنی ہے. آمین. تو پادری صاحب ہماری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایماندار سارے نہیں, کچھ ایماندار اس قسم کے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں, آپ نے بتایا کہ داؤد کہتا تھا کہ میری حمد میری پرستش خدا کے حضور میں مقبول ہو ٹھہرے, خدا میری ستائش یا پرستش کو پسند کرے کہ جو میں خداوند کے حضور کر رہا ہوں. تو آج زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پر لوگ چاہتے ہیں کہ میرے گیتوں کو خدا پسند کرے یا نہ کرے لیکن عوام پسند ضرور کرے. ہم عوام کے لیے گاتے ہیں, یہ دکھاوا ہے. دکھاوا اکثر چرچز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عبادت کا ٹائم 9 بجے کا رکھا ہوا نا, ایماندار یہ بھی کہتے 2-4 لوگ آگے ہیں اور اس کے بعد پھر گیت سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم اپنے ٹائم سے آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر ہے اسے ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ لوگ ہمارے گیتوں کو پسند کریں. ہاں اگر خدا ہماری پرستش یا گیتوں کو پسند کرتا ہے لوگ خود بخود اسے پسند کریں گے, لوگ چھوئے جائیں گے, برکت پائیں گے. تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خدا پسند کرے نہ کرے لیکن عوام کو میری پرستش یا گیت پسند آنے چاہیے؟ ہاں, آپ کا یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ ہمیں خدا کو پسند آنا ہے, بالکل, نہ کہ لوگوں کے لیے. آج کل آپ دیکھیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں ہمیں زیادہ کمنٹس ہوں, ہماری پرستش پسند آئے. اگر خدا ہی پسند نہ کرے تو یہ سارا کچھ فضول ہے. اور اگر ہم اچھے پرستار ہوں گے ہمیں کہنا نہیں پڑے گا, لوگ خود بخود ہماری کمنٹس کریں گے, اور سب سے پہلا کمنٹس اوپر سے آئے گا. آمین. اور پھر خدا ہماری زندگیوں کو بحال کرے گا اور ہمیں آگے بڑھائے گا. میں کوریا میں گیا تو آپ نے ٹائم ٹیبل کا بتایا ہے ابھی اس سوال میں. تو جب میں کوریا میں گیا تو وہاں پہ کوریا کو خدا نے اس لیے برکت دی ہے کہ وہ لوگ ٹائم کے پابند ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جب ہم اتوار والے دن چرچ گئے تو پورے ٹائم پر لوگ اندر آئے ہیں, اور جو رہ گئے ہیں وہ باہر کھڑے ہیں. پائی صاحب نے کہا کہ دروازہ بند کر دیں, اور شیشے والا دروازہ تھا, ہم دیکھ رہے تھے کہ سب لوگ باہر کھڑے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ غصے میں کھڑے ہیں, انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. اور جب 5 منٹ بعد 9 بج کر 5 منٹ بعد
पाई साहब आए हैं, दरवाज़ा खोला है तो लोग इस तरह हुए हैं। उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और रो रहे हैं कुछ लोग कि हम लेट आए हैं, हमने खुदा की परस्तिश नहीं की, क्वायर टाइम से आ गई है और हम उसमें शामिल नहीं हुए, पूरी बरकत नहीं हमने ली। और आज भी हमें चाहिए कि हम चर्चिज़ में वक्त पर आएँ और क्वायर को ख़ास तौर पर जो सताइश करने वाली, परस्तिश करने वाली है, उसको सबसे पहले दुआ करनी है, अपने हाथों को खुदा के सामने देना है, अपने गलों को खुदा के सामने देना है, ताकि जब परस्तिश हो तो खुदा को पसंद आए। और तवारीख की किताब में लिखा है उसके 20वें बाब की 22वीं आयत में कि जब साज और आवाज़ मिल गए तो खुदा का अबर छा गया और खादम खिदमत ना कर सके, बल्कि सब जो है वो परस्तिश में मगन है और खुदा का अबर वहाँ पर छा गया। जब हम ऐसी अमल में इसको लाएंगे कि सबसे पहले जाकर अपने आप को खुदा के सामने पेश करेंगे, तो फिर परस्तिश करेंगे, तो हमारे साथ फरिश्ते भी गाएंगे, उसके लश्कर गाएंगे। आमीन। तो पादरी साहब, जब सताइश की जाती है तो क्या काम रूनुमा होते हैं? कौन सी क्या कह लें कि चीज़ें हमारे अंदर से उभर कर बाहर आती हैं? जब सताइश परस्तिश हम करते हैं तो फिर खुदा हमारे अंदर से अपने जलाल को ज़ाहिर करता है और अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, और वो नेमतें, बरकतें फिर हमें पता चलना शुरू होती हैं कि जब अच्छी परस्तिश करेंगे लोग भी बरकत पाएंगे, हमारी फैमिलियां भी बरकत पाएंगी और लोग भी बरकत पाएंगे और मौजज़ात ज़हूर में आना शुरू हो जाएंगे। ये इसके असरात हैं कि जब अच्छी परस्तिश होगी तो लोग बरकत पाएंगे और घर जाकर भी जहाँ भी बैठेंगे वो आपकी सताइश और परस्तिश की तारीफ़ करेंगे और इससे खुदाए कुदूस को भी जलाल मिलेगा और इंसानों के लिए लोग जो है अच्छे कमेंट्स अदा करेंगे। तो पादरी साहब, जो अबलीस की परस्तिश या सताइश करता है, हम देखते सारे तो सताइश या परस्तिश तो नहीं करते। हाँ जी। बाज़ लोग तो अबलीस की भी सताइश और परस्तिश करते हैं। कुछ लोग तो खुदावंद के लिए गाते हैं, कुछ लोग अबलीस के लिए, शैतान के लिए गाते हैं। तो खुदावंद के लिए गाना तो क्या ही भले ही बात है, लेकिन अबलीस के लिए गाना तो बुरी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि उन ईमानदारों को जो अबलीस के लिए भी गाते हैं और खुदा को भी खुश करते हैं, दोनों चीज़ों को साथ साथ रखते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही है कि वो लोग जो शैतान के लिए गाते हैं, खुदा ने तो उससे गिरा दिया है। रात को हम एक स्टडी में इसी ताल्लुक से सीख रहे थे कि खुदा ने शैतान को इसलिए गिराया कि वो अपने मेयार और अपने किरदार में जो है वो कम निकला है। आज भी जो परस्तार सताइश करने वाले हैं वो फिल्मी गाने भी गा रहे हैं और बाइबल फरमाती है कि हमें रूहानी गज़लें गानी है, रूहानी गीत गाने हैं, खुदा की सताइश करना है। इफसियों की कलीसिया को पौलुस ने यही लिखा है कि हमें रूहानी गज़लें, रूहानी गीत गाने हैं। क्यों गाने हैं? क्योंकि इसको खुदा पसंद करता है। और जस्मानी गज़लें, गाने, इनमें वो भी गाते रहे और ये भी करते रहे तो दो बेड़ियों वाला पार नहीं लगेगा। तो ये खुदा का कलाम बताता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की परस्तिश सताइश करनी है। आमीन। तो पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया कि दो बेड़ियों में पाँव रखने वाला हमेशा डूब जाता है। खुदा को भी खुश करे और अबलीस को भी। तो खुदा तो रूहानी गज़लों को पसंद करता है। तो इस सारे जो कुछ हमने बात की इस सताइश के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ कि एक खलासे की सूरत में आप इसको कैसे सम अप करेंगे? आप क्या लास्ट पर हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहते हैं? और इसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, पास्टर्स भी हैं, डीकन्स भी हैं,
ان سب کو اوورال میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو لاسٹ پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ داؤد کی خواہش دیکھیں، جب اس نے آخری زبور لکھا ہے تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ ہمیں خدا کی کس طرح ستائش کرنی ہے۔ دیکھیں ذرا اس زبور کو، تو زبور 150 میں خداوند کی حمد کرو، تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے افلاک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگوں کے آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز اور جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جنجناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اور یہ آخری جو نچوڑ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہر متنفس خداوند کی کیا کرے؟ حمد کرے۔ ہر ایک انسان جس کے اندر روح جان بدن ہے وہ خدا کی حمد کرے۔ اور ہر متنفس کے تعلق سے جب داؤد نے لکھا ہے، صرف انسانوں کو نہیں وہ کہہ رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا کہ جس میں جان ہے، چرند پرند جانور تمام مخلوقات خدا کی کیا کرے؟ حمد کرے، ستائش کرے اور خدا کو بلند و بالا کر سکے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو پادری صاحب۔ ہاں جی۔ تو ناظرین، آج ستائش کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں۔ تو آخری آیت جو پادری صاحب نے کوٹ کی ہے زبوروں کی کتاب میں سے، زبور 150 اور اس کی 6 آیت، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، یعنی جس کے اندر جان ہے خدا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ وہ میری حمد کرے۔ خدا نے بنائے انسان کو اس لیے ہے کہ اس کی ستائش کرے، اس کی حمد کرے۔ اگر آپ انسان ہیں تو میں بھی آپ سے خدا کے خادم کے ساتھ مل کر درخواست کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اور ایسی ستائش، حمد اور پرستش کریں جو خداوند کو پسند آئے۔ خدا کون سی پرستش، ستائش پسند کرتا ہے؟ روحانی۔ اس لیے ہمیں روح میں ہو کر اس کی پرستش، ستائش کرنی چاہیے، تو خداوند ہمیں بے شمار برکات سے مالا مال کرے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو پادری صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ستائش کے تعلق سے، حمد پرستش کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو ایک بہت خوبصورت میسیج دیا ہے۔ تو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کلام کی پرفضل باتوں کے ذریعے یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ تو پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کلام کی خوبصورت اور پرفضل باتوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔